اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کرنا ضروری ہے، اور میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ باسط جلیلی۔ ناظرین، یہ پروگرام آج کرنے کا مقصد جو ہے وہ سانحہ مری میں جو واقعہ ہوا، 22-23 جانیں چلی گئیں، تو یہ بہت اندھوناک واقعہ ہوا ہے۔ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں یہ ہیوسٹن ٹیکسس سے ہوتا ہے، اور اس میں ہم پاکستان سے متعلق بہت سارے جو ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم کریں گے مری کے واقعے پہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً کہ حادثات تو ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اس میں کیا وہ حادثات جو ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حادثہ جو ہے نہیں ہوتا، یہ ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ہماری انتظامیہ جو ہے اس کی کوتاہی تھی کہیں، اور کیا ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے جو دوست ہیں عبدالی صاحب، مسعود عبدالی صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ حادثات تو ہوتے ہیں بہت سارے، آپ جیسے میں گنوا بھی سکتا ہوں آپ کو۔ ابھی ہمارا ایک واقعہ ہوا بھی ہے یہاں پر بھی، امریکہ میں بھی ہوا کہ آگ لگ گئی، حالانکہ آگ لگنے سے کافی لوگ، میرا خیال ہے 20-22 لوگ جو ہے وہ مر گئے، وہاں پر 15 لوگ مر گئے۔ تو جبکہ یہاں پر اویئرنیس ہی بہت ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور جبکہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ برف سے ڈھک جائے گی تو وہ جو آپ کا گاڑی چلتی رہے گی تو جو اس کا فیول جلے گا اس سے کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوگی، اور وہ جو ہے پھر دوبارہ داخل ہو جائے گی آپ کے ہیٹر کے یا اے سی کے اس سے ایکسس سے، تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی لوگوں کی۔ یہی ہوا ہے نا؟ تو اس میں آپ فرمائیے، یہ بتائیے کہ یہ جو اس کو روکا جا سکتا تھا کیا؟ اس میں کیا ہوا کیا ایکچولی ہے؟ شکریہ باسط صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ واقعتاً ایک یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ خاص طور سے میں ایک پہلو بتاؤں کہ اس حادثے میں ایک ASI اسلام آباد کا، وہ اس کے 3 بیٹیاں، اس کی بہن، اس کا ایک بیٹا اور اس کا ایک بھانجا اور ایک بھانجی، 7 افراد سارے کے سارے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ افسوسناک پہلو اس کی جوان بیوہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کا ایک بیٹا بھی۔ تو مطلب یہ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے، اور ایسے کئی واقعہ، ایسے کئی خاندان ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس کے اوپر ساری قوم ہل کے رہ گئی، اور ہم سب کو ظاہر ہے کہ احساس ہوا ہے۔ لیکن اہم بات جو یہ ہے، دیکھیں میرا تعلق ساری زندگی میں نے آئل فیلڈ میں گزاری ہے، تو وہاں ایکسیڈنٹ بہت بری چیز سمجھاتی ہے۔ یعنی ایکسیڈنٹ میں بہت سارے قابل مینیجر جو ہیں ان کی جاب صرف اس لیے ختم ہو گئی، اس لیے برطرف کر دیے گئے کہ کسی حادثے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر ان کی غیر ذمہ داری کا بھی حصہ تھا۔ اس بات پہ وہ ملازمت سے نکال دیے گئے۔ بلکہ یہ بھی ہوا کہ کسی مینیجر کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ اس کا رویہ جو سنجیدہ نہیں ہے حفاظت کے معاملے میں، تو اس کو ملازمت سے نکال دے گا۔ بہت شاندار مینیجر ہے، کوئی اور غلطی اس کی نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ہمیں پھر حادثات جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ حادثات دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہے 3 عوامل ہوتے ہیں۔ ایک اس میں انسانی غلطی ہے، دوسری اس کے اندر میکینک فیلئر ہے، جیسے گاڑی چلتے ہوئے آپ کا بریک فیل ہو گیا، یا تیسری جو ہے کوئی ضابطہ اگر پہ عمل درآمد نہ ہوا، جو قوانین بنائے گئے اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ چوتھا پر کہتے ہیں ایکٹ آف گاڈ، یہ حادثہ ہو جائے، مطلب زلزلہ آ گیا تو وہ کسی کا اس میں اختیار نہیں۔ اچھا، اس میں دیکھے جائے تو ضابطہ نہیں فالو کرنے کا، ضابطے پہ عمل نہ کرنے کی مثال یہ کہ جو سڑک کا جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے اسپیڈ لمٹ نہیں فالو کی، جو حد رفتار دی گئی تھی آپ نے نہیں کیا، آپ نے جو ہے وہ اشارے پہ نہیں رکے، آپ جو ہے موبائل فون استعمال کر رہے تھے، یا آپ جانے سے پہلے، سفر سے پہلے آپ نے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہو گئی، تو لیکن یہ میکینک فیلئر ہے کہ بریک فیل ہو گیا، تو ظاہر کہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں اس رپورٹ کے مطابق جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے جاری کی، یعنی یہ افواہ اور یا اخباری خبر نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف گری، 16 گھنٹے میں 4 فٹ برف گری، اور 3 دن کے دوران 1,62,000 گاڑیاں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 1,62,000 گاڑیاں مری گئیں، جس میں صرف 12,000 واپس آئیں۔ اچھا، اس کا مطلب 1,50,000 گاڑیاں وہاں تھیں۔ اب دیکھیں کہ 4 فٹ برف بہت بڑی مقدار ہے، اس میں کوئی بہت بڑا حجم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
لیکن 16 گھنٹے کا مطلب ہے 4 گھنٹے میں 1 فٹ برف گر رہی تھی، اس کو صاف کیا جا سکتا ہاں اتنا مشکل کام یعنی کہ ہم نے 16 گھنٹے انتظار کیا، برف جمع ہو گئی، تب جا کے صفائی کام شروع کیا. تو ظاہر کہ جب 4 فٹ برف جمع ہو جائے گی تو صاف کرنا بھی مشکل ہوگا، اس کو پھینکنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ برف کے پہاڑ بن جانتے ہیں سڑک کے کنارے. اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کراچی میں ہوتا، لاہور میں ہوتا، ملتان میں ہوتا، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں بھائی وہاں کی شہری انتظامیہ اس کی عادی نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کیسے برف کو سے نپٹا جاتا ہے. لیکن بری میں تو صدیوں سے ہو رہا ہے، برف گرتی ہے، اس دفعہ زیادہ گر گئی، اور لیکن صفائی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ عادی ہیں اس بات کے، وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ تجربہ کار ہے. اچھا پھر یہ کیا انتظامیہ نے، اب دیکھیں ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں مری کی انتظامیہ کو، لیکن اسی مری کی انتظامیہ نے بعد میں برف صاف کی، اسی مری کی انتظامیہ نے گاڑیوں کے اندر پیٹرول تقسیم کی، بہت سی گاڑیاں بند ہو گئی تھیں پیٹرول. نہیں وہ تو اس بات کو میں نہیں دیر میں ہو گئی، بعد میں کی تو کیا کی. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اگر برف صاف کر لیا تو پھر ایک اور یہ کہ آپ کو موٹر وے سے ٹول پلازا سے گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں پر گنتی کی جا سکتی گاڑی کی، وہ گنتی کی جاتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے. ظاہر ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو 1,62,000 کا نمبر جاری کیا ہے تو ان کو کسی نے بتایا ہوگا. تو اور ہمیں اندازہ ہے کتنی گاڑی رہ سکتی ہیں مری میں حفاظت کے انتظام کے ساتھ. تو جب وہ نمبر پورا ہو گیا تو گاڑی روک دیتے ہیں، یعنی ٹول پلازا. یہاں ایک سوال اٹھ رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ اگر 62,000 گاڑیاں گئی تھیں اور اس میں سے 12,000 واپس ہو گئی تو 1,50,000 گاڑیاں وہاں گئیں، تو کیا ہماری انتظامیہ کو یہ اس بات کا خیال نہیں ہے کہ لوگ تفریح مقام پہ جاتے ہیں اور یہ جو مری کا علاقہ ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنی گاڑیاں اور اتنے لوگ، تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ کوئی اور بھی جو ہے تفریح مقام بنائیں اس کے لیے؟ اگر ان کو ڈیمانڈ زیادہ ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک جگہ بہت زیادہ لوڈ پڑ جائے. اگر لوڈ پڑ جائے گا تو اس سے واقعی پھر انتظامی طور پہ مشکلات تو پیش آئیں گی. اس میں ایک اور بتاؤ کہ انتظامیہ کے علاوہ یہ بات عوام کے لیے بھی تھی، اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں لوگوں کو وارننگ نہیں تھی. ایسی بات نہیں، یہاں بھی سوشل میڈیا پہ میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ مسلسل ان کے ٹویٹر کے اوپر کمشنر صاحب کا میسج آ رہا تھا کہ لوگ مری نہ جائیں. میں نے خود پڑھا، میں نے یہاں سنا، ظاہر کہ وہاں پاکستان میں زیادہ سن رہا ہوں. تو اس میں قصور تھوڑا سا سیاحوں کا بھی ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا. اچھا بات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سیاح ایسے ہیں جو کراچی سے لاہور سے آئے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں، اب ہمیں جانا ہے مری. تو لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں، جو اہم بات ہے کسی بھی حادثے کے بعد کہ ظاہر کہ اس کی تحقیقات تو ہو رہی ہے اور ہوگی، سزا ملے گی، اور جو لوگ متاثر ہیں ان کی مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ. ان کو مدد بھی فراہم کرنی چاہیے ہم لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، خصوصاً جن کے جانی نقصان ہو ان کو کوئی معاوضہ بھی ملنا چاہیے سب چیزوں کا. لیکن اہم بات وہی جیسے میں نے کہا کہ اس کی ضرورت اس بات کی ہم ایسا اب ایک SOPs بنائیں اس کی روشنی میں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو، جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی برف باری ہو تو اس کا صفائی کا انتظام ہونا چاہیے، فوری طور پر برف کی صفائی کا بندوبست ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹریفک کنٹرول بہت سخت ہونا چاہیے کہ بھئی ٹول پلازے کے اوپر ایک نمبر ہم طے کر لیں کتنی گاڑیوں کو ہم چھوڑیں گے ایک وقت میں، یعنی جتنی بھی گاڑی ہو. اس کے بعد ان گاڑیوں کو یعنی ٹول پلازے کے پاس اگر چاہیں تو ہم بڑا پارکنگ لاٹ بنا لیں جہاں گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، اور ہر 1-2 گھنٹے کے اوپر آپ جو ہے 30 35 40 گاڑیوں کو جو ہے وہ جانے دیں تاکہ وہاں پہ کنجیشن نہ ہو. تیسری بات ایک اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ان سب کے باوجود حادثے کا امکان رہے گا، ہو جاتا ہے ظاہر کہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو کی حفاظت کا کیا انتظام کیا جائے. ایک تو ہوتا ہے نکالنا، ایک کام ہے. دوسرا ایک اور ہے کہ وہ جو لوگ پھنس گئے ان کو وہیں پر کوئی بندوبست ان کے لیے ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک اچھا کام کیا پاکستان میں کہ پناہ گاہیں بنائی ہیں بے سہارا لوگوں کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے، کہ جہاں پر ان کے لیے آرام دہ بستر موجود ہے جہاں پر وہ رہ سکتے ہیں. اگر اس قسم کی چیزیں جو ہے تفریح مقامات میں ہم بنا لیں، کچھ ہال ایسے جہاں پر یعنی ہیٹر ہو اور لوگ آرام سے رہ سکتے ہوں کم از کم. اچھا کھانے کا انتظام نہ بھی ہو تو بچوں کے دودھ کا انتظام ہو تاکہ وہ لوگ اطمینان سے 7-8-9 گھنٹہ اطمینان سے وہاں پر رہ لیں تاکہ موسم بہتر ہو تو وہاں سے نکلیں. کیونکہ اس میں جو گھبراہٹ میں ہوتا ہے مسئلہ ہے کہ آدمی کوئی سمجھ میں آتا ہے کرے کیا. وہ واپس جانا چاہ رہا ہے تو واپسی کے راستے بند ہیں، ہوٹل کو کمرہ خالی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بڑی مشکل میں ہو جاتا ہے وہ. اچھا ہوٹل کے کمرے کے میں ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک ہمارا بہرحال ایک ضابطہ ہونا چاہیے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں اور دنیا کے ہر ملک میں ہوٹل کے ایک نرخ نامہ باہر لگا ہوتا ہے کہ ہوٹل کے ریٹ ایک آفیشیل ریٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اس کو مطلب ریٹ جو ہے وہ $300 ہے، آپ کو کہتے ہیں ہم اچھے کسٹمر کو 50% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، لیکن وہ 300 سے زیادہ نہیں لے سکتے کسی سے. تو ہمیں ان مقامات پہ ہوٹلوں کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نرخ نامے باہر لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے انتظامیہ موجود ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ انتظامیہ بعد میں کیوں پہنچتی ہے. بھائی اصولی طور پر اگر انتظامیہ کے چند لوگ تمام ہوٹلوں کے قریب موجود ہوں اور اس بات پہ کو دیکھیں
کے جو ہوٹل کے مالکان ہیں وہ غیر ضروری فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال ان سارے اقدامات اگر ہم کر لیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ آئندہ ہم کم از کم ان حادثات کو یہ حادثات نہیں ہوں گے اور بچ سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور جو میں آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے اس سے جو نقصان ہوا مالی جانی وہ تو اپنی جگہ, اس سے پاکستان کی سیاحت کو بڑا نقصان پہنچا. دیکھیں اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت ملک دیا ہے, وہاں لوگ آتے ہیں, پھر قرآن کی آیت ہے سیروا فی الارض, زمین پہ گھومو. مطلب یہ سیاحت جو ہے وہ دراصل اللہ کا حکم بھی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو ہم دیکھیں. اب لیکن اس کی وجہ سے سیاحت کی وجہ سے ویسے ہی پاکستان کو مغربی پریس نے دہشت گردی کے عنوان سے بہت بدنام کیا ہوا ہے. اب یہ نئی تکلیف نئی مصیبت سامنے آ گئی ہمارے. تو اس سے یعنی جہاں جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, انتظامی نقصان ہوا, حکومت کی بدنامی ہوئی, اس کی ساکھ متاثر ہوئی, یعنی یہ سب کچھ ہوا ہے. مقامی انتظامیہ مری کا بائیکاٹ کرو, آپ دیکھو یہاں تحریک چلی ہوئی ہے تو مری کی انتظامیہ. بلکہ یہاں میں بھی کہوں گا ایک بات کو کہ دیکھیے جس طرح کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں, ہوٹلز والوں نے بڑھائے گئے ہیں, یہاں پر بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہاں ہمارے شہر ہیوسٹن میں مجھے یاد ہے کہ جس وقت ایک طوفان آیا تھا, کترینا تھا میرا خیال ہے, تو اس میں اس وقت جو ہے گیس نہیں مل رہی تھی, پیٹرول جو تھا اور اس کی قلت ہو گئی تھی, بہت لمبی لمبی لائنیں گیس اسٹیشن پہ لگی ہوئی تھیں. تو بعض گیس جو اسٹیشن تھے انہوں نے اپنی پرائس کو جیک کر دیا تھا. تو جو ان کی انتظامیہ تھی انہوں نے اس بات کو نوٹ کر لیا اور اس کے بعد جب وہ ہر چیز پہ قابو پا لیا تو انہوں نے ان کو جو ہے ان پہ کیسز بنائے, ان کو سزائیں دیں, ان پہ ڈبل فائن کیے گئے. اگر ایسا ہی وہاں کیا جائے, اب بھی کیا جائے, وٹنسز کو کے ساتھ ایک رپورٹ بنائی جائے اور دیکھا جائے کہ کن کن لوگوں نے اس نازک وقت پہ جب کہ لوگ سردی سے مر رہے تھے اور انہوں نے جو ہے لوٹنا چاہا اس بہانے سے کہ آپ کو ہم کمرہ دیں گے لیکن اس کا کرایہ 50,000 یا 60,000 روپے ہوگا اور یہ بہت بڑی رقم ہے ایک رات کو ٹھہرنے کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان پہ باقاعدہ کیسز چلنے چاہیے, انتظامیہ پہ کیسز چلنے چاہیے, اور یہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ جس طرح کہ ہمارے ہاں کورٹس کرتی ہیں کہ کوئی جرم ہوتا ہے اس وقت سزا جو ہے نہیں ملتی, ان لوگوں کو بری ہو جاتے ہیں, قتل کے کیسز ہوں یا کچھ بھی ہو. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ 124 نمبر پر ہے نیچے کی طرف, تو آپ کو تنخواہ و مراد میں تیسرے نمبر پہ, مراد میں تو ان کا 3 مہینے کی تو چھٹیاں ہیں ججز صاحب کی. تو میری تو التجا ان لوگوں سے یہ ہے, جرنیلوں سے بھی اور ججز سے بھی, کہ خدا را سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی آفت آپ لوگوں پر آئے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان ایک اچھا خوبصورت ملک ہے اور یہاں سیاحت کے لوگ آتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ مری کی طرح کے اور جو ہیں پوائنٹس ڈھونڈیں, اس کو ڈیولپ کریں پہاڑی علاقوں کو, تاکہ لوگ جو ہے کنورٹ ہوں اور ایک خاص تعداد سے زیادہ لوگوں کو نہ جانے دیں. یہ بہت ضروری بات ہے, میرا خیال ہے ایسا ہے. بالکل میرا خیال یہ کہ ہمیں ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ آئندہ ایسے حادثات. اور ایک اور بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے لوگوں کی بہت سے لوگ, بہت سی فیملیز جو ہیں وہ ان کا انتقال اس وجہ سے ہوا, اس وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہوئے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. وہ ہیٹر جو تھے آن وہ لگا کے سو جاتے تھے, کوئلے کے وہ انگیٹھیاں جو تھیں وہ, اور ہیٹر اس سے کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ بنی اور ڈیتھ ہو گئی بہت سے لوگوں کی. اب تو وہ سننے میں نہیں آ رہا, لیکن گاڑیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر برف باری ہو تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ اپنی ونڈوز جو ہیں اس کو جو ہے نیچے کریں اور آکسیجن لیں اور اس کے پھر بند کر دیں, جو اوپر اس کے آئس پڑی ہو وہ صاف کریں. گرم کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس, گرم کپڑے پہنیں آپ, اور جب کہیں پہ بھی جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں. میرا خیال تو یہی ہے. اچھا اس میں سے ایک پہلو اور بدقسمتی سے کہ جب ہم ماتم کر رہے ہیں اپنے مری کے شہداء کا, کل ایسا ہی واقعہ نیو یارک میں ہوا جی, جس میں ایک بلڈنگ میں آتے زدگی کی وجہ سے کوئی 15 کے قریب گیمبین اور گھانا کے مسلمان جو ہے وہ فوت ہو گئے, جس میں 8 معصوم بچے ہیں, 4 یا 3 یا 4 سال کے. اچھا پھر یہاں پر بھی وہی ہیومن ایرر والی بات ہے. وہ اس میں آگ لگنے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ گھروں کے ہیٹر تھا, کسی گھر کے ہیٹر میں. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یعنی یہ بھی بے ایمانی والا معاملہ ہے یہاں پر, کہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت لوگوں کو مدد فراہم کرتی ہے کرائے کی صورت میں, کچھ مکانات کرائے پہ لے کے دیتی ہے. اچھا ان کے کرائے حکومت وفاقی حکومت خود دیتی ہے, براہ راست کرایہ داروں مالک مکان کو دیتی ہے, اور ان میں اس میں یوٹیلیٹی شامل ہوتی ہے, گیس بجلی شامل ہوتی ہے. تو یہ کرتے کیا ہیں یہ بعض بے ایمان قسم کے مالک مکان, کہ یہ سخت سردی کے دوران گیس کا پریشر تک کم کر دیتے ہیں اپنا خرچہ بچانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اپارٹمنٹ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو لوگ پھر ہیٹر لگا دیتے ہیں, اسپیس ہیٹر جو کہتے ہیں. اچھا اسپیس ہیٹر جو ہے اس میں شعلہ نہیں ہوتا, چنگاری نہیں ہوتی, بہت سیف ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل لوہے یعنی لوہا بالکل تپا ہوا ہوتا ہے. تو
تو اگر اس میں کہ پلاسٹک یا کوئی کپڑا لگ جائے اس کے وہ اندر تو فائر آگ پکڑ لگ- لیتا ہے۔ اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ گھر لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، دیواریں خالی لکڑی کی ہوتی ہیں، تو آگ لگنے کے نتیجے میں تو وہاں یہ ہوا کہ کسی 30 یعنی وہ 19 منزلہ عمارت تھی، تو کل صبح 11 بجے کے قریب، یعنی اتوار کو صبح 11 بجے کے قریب، جب پاکستان میں رات کے 9 بج رہے ہوں گے، ایک اپارٹمنٹ کے بیڈ روم کے اندر ایک جو یہ ہیٹر تھا اس میں آگ لگی، اور آن کی آن میں ساری بلڈنگ جو ہے اس میں یعنی نظر آتش ہو گئی۔ تو اس میں کوئی وہ زیادہ تر وہ گیمبیا اور گھانا کے مسلمان تھے، زیادہ تر ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہاں پر، تو ان میں کوئی 15 افراد جو ہے وہ کچھ، یعنی ابھی تک بہت سے لوگ غائب ہیں لیکن 15 اموات کنفرم ہو گئی ہیں، اور اس میں افسوس یہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے، سارے غریب لوگ تھے، یعنی امیگرینٹ تھے وہاں کے گیمبیا اور گھانا کے۔ تو یہ بھی ایک حادثہ ہوا، اور اس میں بھی خود غرضی کا پہلو شامل ہے، یعنی اس کے اندر وہی جو مری کے ہوٹل والے مالکان کر رہے ہیں، وہی یہاں پہ بھی گھروں کے مالکان نے یہ کیا ہے۔ نہیں، ایک اور بھی ہوا وہاں پر کہ جو بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس تھے اور سکولز تھے، ان کو نہیں کھولا گیا۔ اگر ان کو کھول دیتے اور ان کے اندر کوئی انتظام ہوتا تو لوگ جو ہے نا وہ ایک عارضی طور پہ پناہ گاہ بنائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری کرونا سے بھی جان چھوٹے، اور اس قسم کے جو حادثات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، ہمارے جو مظلوم بہن بھائی ہیں وہ اس طرح حادثات کا شکار نہ ہو۔ میرا خیال ہے یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ خاص طور سے وہ جو عیسائی کی بیوہ ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے اور اس کے لیے سہارا بنے، اس لیے کہ واقعتاً یعنی شوہر اور اولاد دونوں اس سے محروم ہاں، ہو گئی اچانک۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو قیامت ٹوٹی ہے جی، بالکل۔ بہرحال جناب، تو میرا خیال ہے کہ ہم لیتے ہیں ان سے اجازت اپنے ناظرین سے، اور پھر انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہم نے گوش گزار کیا آپ کو، وہ ہم نے آپ سے بات کر کے بتائی، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو ہے ہم بھی آپ کی اس حادثے میں، اس جو آپ کے ساتھ جو غم ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ مجھ باسط جلیلی کو اور مسعود عبدالی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔